شام کی پیار بھری نمستے۔ لکھن پور سے لے کر کشمیر کے لاسٹ ضلع تک جتنے بھی ہمارے ہوم گارڈ کے بھائی اور بہنیں ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں بھی مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔ میں کلوینت سنگھ تمام جموں کشمیر کے ہوم گارڈ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جیسے بھگت سنگھ نے بولا تھا، تم مجھے خون دو، تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا۔ وہی نعرہ میں بول رہا ہوں، آپ ہمارا ساتھ دو، ہم تمہیں جو دوسری یوٹیز میں ہے مل رہا ہے، جو سیلری وہاں مل رہی ہے وہ دیں گے، وہ دلائیں گے۔ صرف ہمارا ساتھ دو۔ جموں میں اس میڈیا کے پاس جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جموں کی میڈیا کیا بول رہی ہے؟ مہاراجہ کے ہری سنگھ کی چھٹی ملی؟ آج جموں میں چھٹی ہو رہی ہے یا سری نگر میں ہو رہی ہے؟ ان کو اپنی ٹی آر پی چلانی ہے، اپنی روزی روٹی سیکھنی ہے۔ کتنے ویوز مل رہے ہیں ہمیں؟ ان کی ویڈیو، ان کی کوئی بھی ان کی ویلیو نہیں ہے۔ یہاں کا میڈیا ہائی لیول تک جاتا ہے نہیں ہے۔ ہم نے تھالیاں بھی بجائی، ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے، ہم نے مودی تیرے راز میں ہوم گارڈ والے بھوکے ہیں یہ بھی بولا، لیکن مودی صاحب کے کیا قانون تک آواز نہیں پہنچی۔ مودی صاحب اتنے کرور نہیں تھے، وہ ضرور سنگیان لیتے اگر ان کے پاس آواز پہنچتی۔ اسی لیے میں بول رہا ہوں، اب کی بار لکھن پور کے پار، اب کی بار دلی رام لیلا گراؤنڈ میں پہلی یہ ابھی ٹریننگ کے دن چل رہے ہیں، کیپسول کورس آ گیا ہے لڑکوں کا، جس میں اب انہیں میں بول رہا ہوں، پہلی اور 5 تاریخ کے اندر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اب ہمیں نکلنا ہے، اب کرو یا مرو ہے، ڈو اور ڈائی۔ ہم نے نکلنا ہے اور ہم نے ڈائریکٹ بھوک ہڑتال کر دینی ہے۔ ادھر کچھ نہیں بننے والا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے ادھر کچھ بنے گا۔ ہماری زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم برباد ہو رہے ہیں، اس رام بھروسے، اس ہوم گارڈ کے بھروسے ہم کھجل ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، ایک بار آپ نے 27 سال جموں میں پروٹیسٹ کیا، باری باری سبھی لڑکے آئے، لیکن اب کی بار رام لیلا گراؤنڈ یعنی دلی کے باہر، پارلیمنٹ کے باہر دھرنا ہوگا۔ اس کی سیدھی گونج آواز جو پارلیمنٹ میں گونجے گی اور ہمارے مسئلے کو وہاں سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ کو لکھے گی کہ ان کے لیے ہم فنڈز دیتے ہیں یا ان کا فنڈز کہاں جاتا ہے، ہمارا پیسہ آتا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہمارے محکمے سے چل رہا ہے، کون سا وہ ڈپارٹمنٹ ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہاں جاتا ہے پیسہ۔ 2700 کا کون سا ملازم ہے؟ 9 دن کی کون سی ڈیوٹی ہے؟ یہ جیلوں میں جائیں گے، سڑیں گے، یہ ان کے خلاف اگر سپریم کورٹ میں کیس کیا جائے، یہ سڑیں گے۔ 9 دن مس یوز، کس نے بولا 9 دن کی کون سی ڈیوٹی ہے؟ یہ کون سی ڈیوٹی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے کون سی یہ؟ 9 دن کے بعد گھر میں بیٹھو۔ ہوم گارڈ کی اصلی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہوم گارڈ از جسٹ لائک پولیتھین، ایک لفافہ ہے۔ ہوم گارڈ جسٹ لائک یوز ان J&K، جسٹ لائک اے ڈسپوزل گلاس۔ مس یوز آف ہوم گارڈز انیائے ہے۔ بھگوان کے واحد گرو اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کے اندر ہم نکلیں گے۔ کبھی بھی ہم جا سکتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ابھی 10 دن ابھی اس کے ہیں، آج 19 یا 11 دن ہیں، 5 کے اندر اگلے مہینے کے 5 کے اندر ہم نکل جائیں گے۔ یہ مہینہ نہیں، اگلے مہینے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھ کو ہو سکتا ہے۔ سبھی لڑکے یونیفارم میں بالکل ریڈی رہیں۔ وہیں پہ کرو مارا ہوگا، جیسے کسانوں کا آندولن ہوا تھا۔
چاہے جتنے بھی ہوم گارڈ ہیں. ہم نے تو چلنا ہے. جموں میں تو میں کبھی پروٹیسٹ کروں گا ہی نہیں, اور میں اپنی طرف سے سبھی جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جموں میں کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں ہونا جائے. میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ جموں میں فائدہ ہی نہیں ہے کوئی پروٹیسٹ جانے کا. خرچہ ہوتا ہے ایسے خواہ مخواہ کا, کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پر جانے کا. کوئی مطلب ملا ہی نہیں ہمیں فائدہ. پچھلے 27 سال سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا وہاں سے پروٹیسٹ کرنے کا. اسی لیے ہم نے جو جگہ سلیکٹ کی ہے آپ کی بات دلی. شکریہ.